بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. मुसीबत के वक्त उसी को पुकारना ठीक पुकारना है और जो लोग उसे छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं वो तो उनकी कुछ सुनते तक नहीं। मगर जिस तरह कोई शख्स बगैर उंगलियां मिलाए अपनी दोनों हथेलियां पानी की तरफ फैलाए ताकि पानी उसके मुंह में पहुंच जाए हालांकि वो किसी तरह पहुंचने वाला नहीं, और इसी तरह काफिरों की दुआ गुमराही में पड़ी बहकी फिरा करती है। और आसमानों और जमीन में मखलूकात से जो कोई भी है खुशी से या जबरदस्ती से सब अल्लाह ही के आगे सर बसुजूद हैं, और इसी तरह उनके साए भी सुबह शाम सजदा करते हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पूछो कि आखिर आसमान और जमीन का परवरदिगार कौन है? ये क्या जवाब देंगे? तुम खुद कह दो कि अल्लाह है। ये भी कह दो कि क्या तुमने उसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं जो अपने लिए आप न तो नफे पर काबू रखते हैं न जरर पर। ये भी तो पूछो कि भला कहीं अंधा और आंखों वाला बराबर हो सकता है? हरगिज नहीं। या कहीं अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है? हरगिज नहीं। उन लोगों ने खुदा के कुछ शरीक ठहरा रखे हैं। क्या उन्होंने खुदा ही किसी मखलूक पैदा कर रखी है जिनके सबब मखलूकात उन पर मुश्तबे हो गई है और उनकी खुदाई के कायल हो गए? तुम कह दो कि खुदा ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वही यकता और सब पर गालिब है। उसी ने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपने अपने अंदाज से नाले बह निकले, फिर पानी के रेले पर जोश खाकर फूला हुआ झाग फेन आ गया, और उस चीज धात से भी जिसे ये लोग जेवर या कोई असबाब बनाने की गरज से आग
میں تپاتے ہیں، اسی طرح پھین آ جاتا ہے پھر الگ ہو جاتا ہے۔ یوں حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے کہ پانی حق کی مثال اور پھین باطل کی۔ غرض پھین تو خشک ہو کر غائب ہو جاتا ہے اور جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، پانی وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ یوں خدا لوگوں کو سمجھانے کے واسطے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا کہنا مانا ان کے لیے تو بہتری ہی بہتری ہے، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا قیامت میں ان کی یہ حالت ہوگی کہ اگر انہیں روئے زمین کے سب خزانے بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور مل جائے تو یہ لوگ اپنی نجات کے بدلے اس کو بخوشی دے ڈالیں، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے، کبھی اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو مطلق اندھا ہے ہرگز نہیں۔ اس سے تو بس کچھ سمجھدار ہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خدا سے جو عہد کیا اسے پورا کرتے ہیں اور اپنے پیمان کو نہیں توڑتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا انہیں قائم رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن بری طرح حساب لیے جانے سے خوف کھاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے جو مصیبت ان پر پڑی اسے جھیل گئے اور پابندی سے نماز ادا کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی تھی اس میں سے چھپا کر اور دکھلا کر خدا کی راہ میں خرچ کیا، اور یہ لوگ برائی کو بھی بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کی خوبی مخصوص ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ آپ جائیں گے، اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں وہ سب بھی، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا اور اسی کا صلہ دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات باہمی کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے برا گھر جہنم ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔